بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک خاص تاریخ 1 اکتوبر کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، 1 اکتوبر۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس پر دنیا بھر میں بہت کچھ درج ہے، بڑی سیاسی تبدیلیاں، ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ایجادات۔ جی ہاں، اہم شخصیات کی پیدائش اور وفات بھی، اور عالمی سطح پر منائے جانے والے دن، بہت کچھ ہے اس تاریخ میں۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کی بنیاد ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات ہیں جو 1 اکتوبر سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن ہم صرف آپ کہہ سکتے ہیں ایک فہرست نہیں بنائیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان واقعات میں جو بظاہر الگ تھلگ لگتے ہیں ان میں کوئی ربط، کوئی اہمیت تلاش کریں۔ صحیح کہا۔ مقصد یہی دیکھنا ہے کہ کیلنڈر کی ایک تاریخ کیسے انسانی تاریخ کے اتنے مختلف رنگ دکھاتی ہے، کہیں تعمیر ہے، کہیں تنازع، ترقی بھی، نقصان بھی اور جشن بھی۔ جی، سب کچھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 1 اکتوبر کی تاریخ ہمیں کیا کہانیاں سناتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شروعات کرتے ہیں ان واقعات سے جنہوں نے قوموں کی تقدیر بدلی۔ یہ بات تو کافی غور طلب ہے کہ کئی ممالک کے لیے 1 اکتوبر آزادی کا دن ہے، یہ قومی تشخص کا دن۔ جی بالکل۔ جیسے نائجیریا نے 1960 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہ ان کا قومی دن بھی ہے۔ اور اسی سال 1960 میں ہی قبرص کو بھی برطانیہ سے آزادی ملی۔ اچھا، دونوں ایک ہی سال؟ جی، دونوں 1960۔ یہ وہ دور تھا، دیکھیں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں نوآبادیاتی نظام کمزور پڑ رہا تھا۔ ہاں، ایک لہر تھی خود مختاری کی۔ بالکل۔ برطانیہ کے زیر اثر علاقوں کے لیے تو یہ خاص طور پر بہت اہم وقت تھا۔ پھر آگے چل کر 1978 میں تووالو۔ جی، تووالو۔ اور 1994 میں پلاؤ نے بھی۔ ہاں، پلاؤ نے بھی اسی تاریخ کو اپنی آزادی کا جشن منایا۔ وہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام علاقے کی حیثیت سے آزاد ہوا۔ صحیح۔ یعنی ایک ہی تاریخ اور کئی قوموں کی پیدائش کی گواہ بن گئی، لیکن اسی تاریخ پر بڑی طاقتوں کی تشکیل اور ان کے تصادم کے نشان بھی ملتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ وہ ہاں، یہ تو 20ویں صدی کا بہت ہی اہم سیاسی واقعہ تھا۔ یقیناً۔ اور 1 اکتوبر ان کا قومی دن ہے۔ اس واقعہ نے، آپ کہہ سکتے ہیں، عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ اور اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 1 اکتوبر 1989 کو پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کا رکن بنا۔ جی، یہ رکنیت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ختم کر دی گئی تھی۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس واپسی کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، یہ ایک اہم قدم تھا۔ اس وقت پاکستان بین الاقوامی سطح پر، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ تنہائی کا شکار تھا۔ اچھا۔ تو دولت مشترکہ میں واپسی نے عالمی برادری میں دوبارہ ایک فعال کردار ادا کرنے میں مدد دی۔ یہ ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم موڑ تھا۔ صحیح۔ اچھا، اسی تاریخ پر یورپ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ 1936 میں اسپین میں خانہ جنگی چل رہی تھی اور جنرل فرانسسکو فرینکو نیشنلسٹ حکومت کے سربراہ بنے۔ جی، اور یہ واقعہ اسپین کو کئی دہائیوں کی آمریت کی طرف لے گیا۔ اور اس کے صرف 2 سال بعد 1938 میں میونخ معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد نازی جرمنی نے چیکوسلوواکیہ کے سوڈیٹن لینڈ علاقے پر فوجی قبضہ شروع کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کی طرف بڑھتے ہوئے یورپ میں جاریت اور جسے کہتے ہیں تسکین کی پالیسی یا اپیزمنٹ، اس کی ایک واضح مثال تھی۔ افریقہ کی بات کریں تو 1961 میں اسی دن مشرقی اور مغربی کیمرون کا اتحاد ہوا، وفاقی جمہوریہ کیمرون وجود میں آئی۔ جی، اسے وہاں یوم وحدت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ تنازعات سے بھی خالی نہیں۔ جیسے 2001 میں بھارتی کشمیر کے شہر سری نگر میں اسمبلی کی عمارت پر حملہ ہوا تھا۔ ہاں، جس میں 38 افراد ہلاک ہوئے۔ جی۔ اور اگر ہم نسبتاً قریب کے زمانے میں آئیں تو 2017 میں اسپین کے علاقے کاتالونیا میں آزادی ریفرنڈم ہوا۔ او ہاں، وہ ریفرنڈم؟ جی، اگرچہ اسے بعد میں اسپین کی آئینی عدالت نے کالا دم قرار دے دیا۔ ٹھیک۔ اور بالکل حال ہی میں 2024 کے ذرائع کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا۔
تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قومی شناخت اور خود مختاری کے سوالات آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں تنازعات کا باعث ہیں۔ تو یہ سیاسی منظرنامہ تو واقعی بہت وسیع ہے، نئی قوموں کا جنم، بڑی طاقتوں کا عروج، عالمی تنظیموں میں واپسی، جی، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ، قبضہ اور علاقائی تنازعات بھی۔ 1 اکتوبر تو جیسے عالمی سیاست کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قومی شناخت اور بین الاقوامی تعلقات کتنے پیچیدہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تاریخیں صرف کیلنڈر پر نشان نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ چلیے اب سیاست سے تھوڑا ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ 1 اکتوبر نے ٹیکنالوجی، ثقافت اور ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے متاثر کیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اسی دن کئی ایسی چیزیں شروع ہوئیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، یہ واقعی دلچسپ پہلو ہے کہ انسانی تخلیقی صلاحیت بھی اسی تاریخ پر اپنے جوہر دکھاتی رہی ہے۔ سوچیں ذرا، 1971 میں امریکہ میں فلوریڈا کے شہر آرلینڈو کے قریب والٹ ڈزنی ورلڈ کا افتتاح ہوا۔ ہاں، آج دنیا کے مشہور ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور پھر اسی تاریخ کو 1982 میں وہیں EPCOT سینٹر بھی کھولا گیا۔ کیسی جادوئی دنیا بنائی انہوں نے۔ جی، اور اگر ہم سائنس کی دنیا میں دیکھیں تو 1958 میں امریکہ نے ناسا قائم کیا، یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ ہاں، ناسا کا قیام۔ اس نے اپنی پیشرو ایجنسی ناکا یعنی نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس کی جگہ لی، اچھا، اور پھر خلائی دوڑ میں امریکہ کو سبقت دلانے اور کائنات کے راز کھولنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اور معلومات کے پھیلاؤ میں بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ 1888 میں نیشنل جیوگرافک میگزین پہلی بار شائع ہوا۔ او واو! ذرا سوچیں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ میگزین دنیا بھر کی ثقافتوں، جغرافیے اور سائنس کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے۔ یقیناً، اور نقل و حمل میں انقلاب کی بات کریں تو 1908 میں فورڈ نے اپنی مشہور زمانہ ماڈل ٹی گاڑیوں کی فروخت شروع کی۔ ماڈل ٹی؟ جی، یہ صرف ایک گاڑی نہیں تھی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک سماجی انقلاب تھا۔ کیسے؟ پہلی بار عام آدمی کے لیے ذاتی سواری کا تصور ممکن ہوا، اور اس نے اسمبلی لائن پروڈکشن کو بھی فروغ دیا، جس نے پوری صنعت کو بدل دیا۔ بالکل، اور سفر کو مزید تیز اور آسان بنانے کا سلسلہ پھر جاری رہا۔ 1940 میں امریکہ میں پہلی سپر ہائی وے پینسلوینیا ٹرن پائک کھولی گئی۔ جی، اور پھر 1964 میں جاپان نے دنیا کو حیران کر دیا جب ٹوکیو سے اوساکا کے درمیان پہلی بلٹ ٹرین یعنی شن کانسن سروس شروع ہوئی۔ شن کانسن، رفتار کی ایک نئی دنیا۔ بالکل۔ یہ شن کانسن ٹرینیں صرف ٹیکنالوجی کا کمال نہیں تھی، بلکہ جاپان کی جنگ کے بعد کی معاشی بحالی اور 1964 کے ٹوکیو اولمپکس کی تیاریوں کی علامت بھی بنی۔ اچھا، یہ پہلو بھی ہے۔ جی، ہوا بازی میں دیکھیں تو 1969 میں کانکورڈ سپر سونک طیارے نے پہلی بار آواز کی رفتار سے تیز پرواز کی۔ کانکورڈ، وہ تو ایک خواب جیسا تھا۔ بالکل، یہ ایک ناقابل یقین ٹیکنیکل کامیابی تھی، اگرچہ تجارتی طور پر یہ منصوبہ طویل عرصے تک کامیاب نہ رہ سکا۔ ہاں، وہ بعد میں بند ہو گیا۔ اچھا، طب کے شعبے میں بھی 1 اکتوبر ایک سنگ میل ہے۔ 1971 میں پہلا عملی CT اسکینر ایک مریض کی تشخیص کے لیے استعمال ہوا۔ جی، کمپیوٹڈ ٹوموگرافی اسکینر۔ اس نے تو جیسے ڈاکٹروں کو جسم کے اندر دیکھنے کی ایک نئی کھڑکی دے دی۔ بلا شبہ، CT اسکین نے میڈیکل امیجنگ میں انقلاب برپا کر دیا اور بیماریوں کی تشخیص کو بہت بہتر بنا دیا۔ اور پھر آتی ہے موسیقی اور تفریح کی دنیا۔ 1982 میں سونی اور فلپس نے جاپان میں کمپیکٹ ڈسک یعنی CD متعارف کروائی۔ CD؟ اسی دن سونی نے پہلا CD پلیئر CDP-101 بھی جاری کیا۔ یاد ہے کیسٹوں سے CD پر منتقل ہونا کتنا بڑا قدم تھا؟ ارے ہاں، بالکل، آواز کا معیار، گانے بدلنے کی سہولت، سب کچھ بدل گیا۔ موسیقی سننے کا تجربہ ہی بدل گیا۔ جی، اور پھر 2001 میں جاپانی کمپنی NTT ڈوکومو نے دنیا میں پہلی بار 3G وائرلیس ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ 3G، یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جس نے موبائل انٹرنیٹ کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور آج کی اسمارٹ فون دنیا کی راہ ہموار کی۔ تو آپ دیکھیں، فورڈ ماڈل ٹی سے لے کر 3G تک 1 اکتوبر ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی جدت تو راضی کیسے ہماری زندگیوں کو مسلسل نئی شکل دے رہی ہے۔ بالکل، یہ ایجادات صرف مشینیں یا ٹیکنالوجیز نہیں ہیں،
بلکہ یہ ہمارے سفر کرنے، تفریح حاصل کرنے، معلومات تک پہنچنے اور ایک دوسرے سے جڑنے کے انداز کو بنیادی طور پر تبدیل کرتی ہیں۔ اب ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق 1 اکتوبر سے ہے۔ تاریخ صرف واقعات سے نہیں بنتی، لوگ اسے بناتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اس دن کئی اہم شخصیات نے جنم لیا اور کچھ نے دنیا کو الوداع کہا۔ جی، اور یہ فہرست بھی کافی متنوع ہے۔ سیاست، ادب، فن، سائنس، ہر شعبے سے نام ملتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1895 میں اسی دن کرنال میں پیدا ہوئے، جو تب برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ جی، ان کا کردار پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں بہت اہم رہا۔ یقیناً پاکستان کی بنیاد رکھنے اور ابتدائی سالوں میں ملک کو چلانے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ اسی تاریخ کو 1898 میں اردو ادب کے ایک بڑے نام پطرس بخاری پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری، ان کا مزہ اور دانشوری تو آج بھی پڑھی اور پسند کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ سیاست سے بالکل مختلف میدان ہے، لیکن اتنا ہی اہم۔ امریکہ کے 39ویں صدر جمی کارٹر 1924 میں پیدا ہوئے۔ جی، صدر کارٹر صدارت کے بعد بھی انسانی حقوق اور عالمی امن کے لیے ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ہاں، وہ کافی فعال رہے ہیں اور فنون لطیفہ کی دنیا سے شہرہ آفاق برطانوی اداکارہ جولی اینڈریوز 1935 میں پیدا ہوئیں۔ جولی اینڈریوز، میری پاپنز اور دی ساؤنڈ آف میوزک، کون بھول سکتا ہے؟ بالکل۔ اچھا، دیگر ناموں میں اداکار والٹر میتھاؤ 1920، اداکار رچرڈ ہیرس 1930، مشہور پیانو نواز ولادیمیر ہورنووٹس 1903، اور یہاں تک کہ بوئنگ کمپنی کے بانی ولیم بوئنگ 1881 بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ واہ، کافی بڑی فہرست ہے۔ بھارت سے شاعر اور گیت نگار مجروح سلطان پوری 1919، پاکستانی مصنف عبید اللہ بیگ 1936 اور ٹیسٹ کرکٹر سعید احمد 1937 بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ جی، یہ چند مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ 1 اکتوبر کو پیدا ہونے والی شخصیات نے دنیا پر کتنے مختلف طریقوں سے اثر ڈالا۔ اور اگر وفات پانے والوں کی بات کریں تو 2009 میں پاکستان کے مشہور فلم اور ٹی وی اداکار سید کمال اسی تاریخ کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ جی، سید کمال صاحب۔ بین الاقوامی سطح پر 1972 میں مشہور ماہر آثار قدیمہ لوئس لیکی کا انتقال ہوا۔ لوئس لیکی، انسانی ارتقاء کو سمجھنے میں ان کی دریافتوں کا بڑا کردار ہے۔ جی ہاں، لیکی فیملی نے افریقہ میں انسانی باقیات کی دریافت میں بہت نمایاں کام کیا۔ دیگر وفات پانے والوں میں مصنف ای بی وائٹ 1985، مصنف ٹام کلینسی 2013 اور مشہور گلوکار و اداکار چارلز ازناور 2018 شامل ہیں۔ ان شخصیات کی زندگی اور کام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کا دائرہ افراد کی کوششوں، خوابوں اور دریافتوں سے بھی بنتا ہے۔ لیکن تاریخ کا سفر ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ 1 اکتوبر کچھ تلخ واقعات کی بھی یاد دلاتا ہے۔ جی، یہ تاریخ کا وہ رخ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناگزیر ہے۔ تاریخ میں تعمیر کے ساتھ تخریب، خوشی کے ساتھ غم بھی جڑا ہوتا ہے۔ اور ان واقعات کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان سے سبق سیکھا جا سکے۔ بہت قدیم زمانے میں جائیں تو 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے گھگمیلا کی مشہور جنگ میں فارس کے بادشاہ دارا سوم کو شکست دی۔ گوگمیلا کی جنگ، یہ تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں دیکھیں تو 1918 میں عرب افواج نے دمشق پر قبضہ کیا۔ جی، اور 1910 میں لاس اینجلس ٹائمز کی عمارت میں بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 21 لوگ ہلاک ہوئے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران؟ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں 1939 میں جرمن افواج نے وارسا پر قبضہ کیا، اور پھر 1942 میں ایک بڑا المیہ پیش آیا جب امریکی آبدوز USS گروپر نے جاپانی بحری جہاز لسبن مارو کو ڈبو دیا۔ لسبن مارو؟ جی، اس میں برطانوی جنگی قیدی سوار تھے۔ سینکڑوں قیدی اس حملے میں مارے گئے، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ سرد جنگ کے دوران 1965 میں انڈونیشیا میں 30 ستمبر کی ناکام بغاوت کے بعد کیا ہوا؟ فوج نے 1 اکتوبر سے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ایک خوفناک کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اچھا؟ اس میں لاکھوں افراد جن پر کمیونسٹ ہونے یا ہمدردی رکھنے کا الزام تھا بغیر کسی مقدمے کے مارے گئے۔ یہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریک باب سمجھا جاتا ہے۔ اور یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کے دوران 1991 میں
کروएशिया کی جنگ آزادی میں ڈوبروونک کا محاصرہ بھی اسی دن شروع ہوا تھا۔ جی، اور حال کی دہائیوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ 2017 میں امریکہ کے شہر لاس ویگس میں ایک میوزک فیسٹیول پر فائرنگ کا واقعہ۔ ہاں، وہ تو بہت ہولناک تھا۔ 60 افراد ہلاک ہوئے اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی تاریخ کی بدترین ماس شوٹنگز میں سے ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ 2022 میں انڈونیشیا کے کنجورو خان اسٹیڈیم میں پیش آیا۔ فٹ بال میچ والا؟ جی، جہاں ایک فٹ بال میچ کے بعد پولیس کے آذر گیس استعمال کرنے پر بھگدڑ مچ گئی، جس میں 135 افراد ہلاک ہو گئے۔ 135 ہلاکتیں! یہ کھیلوں کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے۔ اور 2014 میں شام کے شہر ہومس میں ایک اسکول پر بمباری ہوئی تھی، جس میں 50 سے زیادہ جانیں گئیں، زیادہ تر بچے۔ یہ واقعات ہمیں جنگ کی تباہ کاریوں، سیاسی تشدد کی بربریت، حادثات کے المیوں اور ہجوم کے بے قابو ہونے کے خطرات کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا مقصد صرف ذرائع میں بیان کردہ حقائق کو پیش کرنا ہے، بغیر کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کے۔ جی، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تاریخ کے ان تاریخ پہلوؤں کو سمجھا جائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو یاد رکھا جائے، تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں 1 اکتوبر کے مثبت پہلو کی طرف، یعنی وہ عالمی دن اور تعطیلات جو اس تاریخ کو منائے جاتے ہیں۔ جی، یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو ہمیں جوڑتا ہے اور معاشرے کے اہم ستونوں کو تسلیم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ موقع ہے کہ ہم اپنے بزرگ شہریوں کے مسائل، ان کے تجربے اور ان کی فلاح و بہبود پر توجہ دیں۔ کئی ممالک میں یہ دن بچوں کے نام ہے۔ سنگاپور، گویٹے-مالا اور سری لنکا میں اسے یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ ازبکستان میں استادوں کی خدمات کو سراہنے کے لیے یوم استادہ منایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کافی کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ بین الاقوامی یوم کافی بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، چین، نائجیریا، قبرص، توالو اور پلاؤ کے لیے یہ قومی دن یا یوم آزادی ہے۔ جی، کیمرون میں یہ یوم وحدت ہے اور یوکرین میں یوم محافظین۔ تو یہ تمام دن ظاہر کرتے ہیں کہ معاشرے کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں: بزرگوں کا احترام، بچوں کا مستقبل، استادوں کا کردار، قومی شناخت، اتحاد اور یہاں تک کہ کافی جیسی چھوٹی خوشیاں بھی جو ثقافت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف ماضی کے واقعات نہیں بلکہ حال میں زندہ روایات اور اقدار کا بھی نام ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ تھا 1 اکتوبر کا ایک کافی بھرپور جائزہ، قدیم جنگوں سے لے کر جدید ٹیکنالوجی کے آغاز تک، قوموں کی تشکیل سے لے کر المناک سانحات تک، عظیم شخصیات کی پیدائش سے لے کر عالمی دنوں کے انعقاد تک۔ یہ ایک دن واقعی تاریخ کے کتنے ہی رنگوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی تاریخ کس طرح وقت اور جگہ کے پار انسانی تجربات کی ایک وسیع رینج کو ظاہر کر سکتی ہے۔ جی، یہ ایک مائکروکاسم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا نمونہ جس میں انسانی تاریخ کی پیچیدگیاں، تضادات اور کامیابیاں سب کچھ جھلکتا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کر سکتے ہیں۔ جی، جب ہم صدیوں پر محیط اتنے مختلف واقعات کو ایک ہی تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہمیں تاریخ کے تسلسل اور اس کے باہمی ربط کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ یا پھر کیا اس طرح کسی ایک دن پر توجہ مرکوز کرنے سے ہم تاریخ کے جو پیچیدہ اور طویل مدتی عمل ہوتے ہیں انہیں ضرورت سے زیادہ آسان بنا دینے کا خطرہ مول لیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ شاید جواب کہیں درمیان میں ہو۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے دونوں زاویے اہم ہیں، بڑی رجحانات بھی اور مخصوص لمحات بھی۔ بالکل، تو اسی نقطے پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔